معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسند پر جانشین تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس عہد نامے کی دو بنیادی شرطیں تھیں۔ جس بادشاہت کا حصول خاندان ابی سفیان کا خواب تھا، اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہموار کر دیں اور اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحت زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ کے اطراف کے دیہات میں سے ایک لفتہ نامی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ مختار ثقفی اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے۔ لفتہ سن 60 ہجری۔ مختار، مختار، جاگو مختار۔ یہ ہو لا خواب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟ میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
मैं आज तक सोचती थी कि फकत तुम्हारी तलवार से मुझे हसद करना चाहिए मुख्तार, मगर आज मैं समझ गई कि नहीं, उमरा के और भी रकीब हैं। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल तो उम्मे साबित है। मुख्तार अपनी तलवार और घोड़े के बगैर मुख्तार नहीं, परिंदे उड़ाने वाला पुतला है। जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। भूल गए आज रात हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। सरबी, दुलदुल का सर पकड़ो। ताकि गूंगे और अंधे हो जाएं अली को बुरा कहने वाले। इधर आओ जवान, इस नजरे बद से हिफाजत की दुआ को तुम बाजू पे बांधो। कूफियों की नजरें कुत्तों की सी हैं। जानता हूं कि इस गंदे नफ्स और कुत्ते की आंखों वाले के खौफ से मेरे और दुलदुल के लिए फिक्रमंद हो। उमर साद ऐन नजासत और नहूसत है। खुदा की कसम, जब से मैंने बानो से सुना है कि उम्र साद आज यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है, तो कम से कम 10 दफा अर्रहीम का विर्द किया। खुदा ही उसके शर से बचा सकता है। काश किसी तरह उन लोगों को टाल देती तुम। खुदा जानता है कि उस बेगैरत के खून का कितना प्यासा हूं मैं। चाचा जान मदद कीजिए, मेरा जिगर जल रहा है। चाचा जान, जाओ और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी जबान से गिरा उठा ली गई। अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है। इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी।
میرے سینے میں ایک آگ ہے عمرہ، اگر اسے بھڑکنے کا موقع مل گیا تو دنیا کو جلا دے گی۔ کاش آج رات کی دعوت قبول نہ کی ہوتی۔ میں جاریہ کی شکوک سے ڈر گئی مختار، اس کا دل ٹوٹنے کا خوف تھا۔ تمہیں نہیں پتا کیسے گزارش کر رہی تھی۔ یہ مہمان بن کر آنا ایک سازش ہے۔ خدا جانتا ہے کہ پچھلے سال نے اس بار میرے لیے کون سا خواب دیکھ رکھا ہے۔ اگر دوستی کا ارادہ ہوتا تو نادیہ عمرہ سے زیادہ اس کے مستحق تھی۔ دل میں میل مت لاؤ مختار، کون سا اچھا خواب، کون سی سازش؟ میری اور تمہاری شادی کے بہانے تمہاری بہن اور بہنوئی ملنے اور خوشیاں بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کاش میں تمہاری بات کو نظر انداز کر سکتا۔ جاریہ نے اسی وجہ سے عمرہ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مختار عمرہ کے آگے غلام کی مانند ہے، مطیع و فرما بردار۔ مختار کی گردن تو کوفہ کے حاکم کی بیٹی کے سامنے جھکنی ہی چاہیے۔ یعنی عمرہ کی بات قیمتی ہے کیونکہ اس کا باپ حاکم کوفہ ہے؟ نہیں بانو، حاکم کوفہ تو صرف بہانہ ہے۔ صحبت عشق کر ڈالتی ہے۔ اتنا اپنی مونچھوں سے مت کھیلو عمر، ایسا کام کرنا چاہتے ہو کہ مختار تمہارے مخالف ہو جائے؟ عادت کو چھوڑ دینا بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تم برحق ہو، مجھے بظاہر افسردہ اور غمگین نظر آنا چاہیے۔ مونچھوں کو تاؤ دینا یعنی مد مقابل کو جنگ کے لیے پکارنا۔ اور سنو، حزن اور غم و اندوہ کو مت بھولنا۔ یہ ٹھیک ہے۔ یہ شکل کیسی رہے گی؟ یاد رہے کہ استدار کا مقصد خدا کی خوشنودی تھی اور چھپے ہوئے دشمن کا خوف جو سانپ کی مثل ہے۔ اہلاً و سہلاً ابن سعد۔ مختار، مختار میرے بھائی۔ شامدید جاریہ، تمہارے قدم مبارک۔ خوش رہو عمرہ میری جان، میں تمہاری مشکور ہوں کہ میری لاج رکھ لی تم نے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ میں اپنا بہنوں والا قرض چکانے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی۔ تمہارے محاسن میں سفید مال دیکھ رہی ہوں، میں مر جاؤں۔ بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیا۔ بانو عمرہ کیسی ہے؟ آپ کا لطف ہے شیخ، ٹھیک ہوں۔ لفقہ کی جنت میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں تو اپنے چوزوں اور پرندوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں۔ ہاں، مشغلہ تو اچھا ہے۔ کیا آپ نے سنا کہ اماں حوا جنت سے بیزار ہو کر بابا آدم کو دنیا کی دوزخ کی طرف لے گئی؟
کیا آپ ہمارے مختار کو کوفے کی دوزخ کی طرف فریب دے کر نہیں لے جانا چاہیں گی؟ اس دفعہ کہانی الٹی ہے شیخ. اس بار ابا آدم اماں حوا کو کوفہ کی دوزخ سے لفقہ کی جنت میں لے کر آ گئے ہیں. حق یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر جیسے امیر کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو. شاباش ہے اس حاضر جوابی پر. مختار نے ٹھیک ہی کیا کہ کوفے کے جہنم سے نکل گیا. لفقہ کی جنت آپ دونوں کو راس آئے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. آمین یا رب العالمین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. ولا ظالم اور میرے باپ کا سر، ولا ظالم اور جہنم. کہاں ہو لڑکی؟ یہیں پر ہوں. کہاں کھو گئی جاریہ؟ جل رہی ہوں تم پر، تمہارے وقت اور سلیقے پر. تم کوفے کی خوش نصیب ترین عورتوں میں سے ہو. میں بہت بری نظر والی ہوں، اپنے لیے اس فن کا دانہ جلاؤ. حسد کرنے والا چین نہیں پاتا. تو میری کس چیز پر حسد کر رہی ہو جاریہ؟ تمہاری ہر چیز پر، تمہارے شوہر پر، تمہارے باپ پر، تمہارے گھر بار پر. تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہے عمرہ. اور میری رقیب؟ ام ثابت جیسی رقیب کو بیابان کے بھیڑیے نہ دیکھیں. تمہارا دامن تھامتی ہوں عمرہ. ام ثابت کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں آپ لوگوں کے پاس آئے تھے. اگر سن لے تو میرے دن کو سیارات بنا دے گی. جب تم ڈرتی تھی تو پھر کیوں آئی؟ تم ام ثابت کی رقیب ہو، میرے لیے تو نہیں ہو. بہرحال تم ام ثابت کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو. اس نے تمہیں پالا ہے، تمہاری شادی کی ہے، تو پھر تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہے نا. میں نے بھی ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت دی ہے، مگر جس دن میرا نکاح عمر سے ہوا ہے ہماری محبتوں کا پیمانہ گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آج تک دوبارہ جڑا نہیں. کیوں؟ مجھے کیا پتا. اسے لگتا ہے کہ میری اور عمر کی شادی اس کی طرف سے مختار کی کم توجہ کا باعث بنی ہے. پھر جب بھی اسے ملنے گئی ہوں اس نے مجھے تانے ہی دیے ہیں. اور جس دن سے تمہارا اور مختار کا نکاح ہوا ہے اس دن سے بھی سارے عالم کی لعنتیں مجھ پر نثار کر رہی ہے. سچ تو یہ ہے کہ میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں کالی نیت والی نہ بن جائے اور ان سب آہوں اور لعنتوں کی بدولت میرا کھانا خراب کر دے. اگر اس کی لعنت ملامت کاری ضرب لگانے والی ہوتی تو مجھے اب تک 7 کفن پہنا چکی ہوتی. بتا مختار بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہے. میں ثابت اس کی بیوی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ کوفہ جانا چاہیے. میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا. وہ آج بھی لفقہ کو کوفہ پر ترجیح دیتا ہے. مختار ہمیشہ کوفہ سے بیزار رہا ہے عمرہ. کوفہ اس کے لیے بری داستانوں سے بھرا ہوا ہے. لفقہ کو آخر ترجیح کیوں نہ دے؟ لفقہ کا مطلب ہے مختار کا عشق، یعنی عمرہ. خدایا اس روٹی اور کھانے کا ثواب میزبان کے مردگان کو پہنچا اور روزہ رضوان کے طعام و شراب اس میزبان کے نصیب میں لکھ دے. آپ کی سخاوت پائیدار، آپ کی خیر و عافیت برقرار، آپ کے گزشتگان کا سفرہ رنگین ہو، آپ کا دہن شیریں ہو، بانو عمرہ کے ہاتھ کبھی نہ دکھے. انشاءاللہ ہم زندہ ہوں اور آپ کے حق کا ولیمہ بھی کھا سکیں. نوشی جان آپ کو. خدایا تیری نعمتوں کا شکریہ، جو دیا نہ دیا اس کا بھی شکریہ. خدایا توبہ تو بڑا ہے اور ہم حقیر ہیں. اس گروہ کے گناہوں سے درگزر کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہو یا زیادہ. دعا اور العفو کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو عمر؟ خدمت مسلمین و مسلمات اور مومنین مومنات. ایک مسجد بنائی ہے میں نے، اس پر میرا نام نہیں لکھا گیا
کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. بدترین گناہ یہ ہے کہ تم ظلم و جور کرنے والے کے کارند رہو. جب تک ایک ستمگر حاکم کا خدمت گزار ہو رحمت الہی کے بے قرار سمندر سے محروم رہو گے. حاکم ستمگر سے کہیں آپ کی مراد خال المومنین معاویہ تو نہیں ہے؟ بہتر ہے کہ آج کی رات آپ لوگ سیاسی گفتگو نہ کریں. ارے نہیں جاریہ، آخر کیوں بیجا توقع کر رہی ہو؟ جنگجو مردوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں ان کی تلوار میان میں ہوتی ہے وہاں وہ اپنی زبان کی تیزی سے خوریزی کرتے ہیں. احسنت بانو، مرحبا. اب میں سمجھا کہ میرے بھائی کی سرکش روح کس مسیحا کے اعجاز سے لفقہ میں پھنسی ہوئی ہے. آپ تو اپنا کام کر گئی بانو. ہائے ہائے ہائے، مختار اور اس جیسے لوگ عورت زندگی باغ اور زراعت کے ہاتھوں بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کبھی کبھی الہی حکمتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بے شک اس شعر کو قابو میں رکھنے کے لیے ہنر چاہیے، ہنر چاہیے. میں بھی بعض اوقات تقدیر کے کاروبار پر خوب ہنستا ہوں. اگر مجھے الہی حکمتوں پر یقین نہ ہوتا تو درگاہ الہی میں ضرور شکوہ کرتا. ہنسو عمر، ہنسو. تمہاری ہنسی بھی دنیا جہاں کے تانوں کی فہرست میں ہے. اگر خدا نے چاہا تو انہی دنوں میرے ہاتھوں پیروں کی ڈور کھول دی جائے گی. کیا کچھ ہوا ہے مختار؟ ہاں، کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے. اگر میں غلطی نہ کروں تو جو شراب تم نے ڈالی ہے اس نے اثر کر دیا ہے. میں تمہارے قلبی احساسات کو اسی بچپنے کے دور سے جانتا ہوں جب ہم لکڑی کی تلواروں سے بادشاہت کی مشقیں کرتے تھے. معاویہ کی کرسی پر نیت نہیں لگا سکتے کیونکہ معاویہ نے اسے بہت پہلے سے یزید کے لیے تیار کر دیا ہے. اور رہ جائے گی لشکر کی سپہ سالاری، یا پھر ممکن ہے کہ ایران جیسے حسین ملک کے علاقے کی حکومت مل جائے. صحیح اندازہ لگایا ہے نا میں نے؟ بانو عمرہ، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے عمر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ شیخ کی باتیں ان کے اپنے خوابوں کی طرح ہیں مختار. ملک رے پر حکومت کرنا شیخ کا خواب و خیال ہو چکی ہے. جاریہ، تم نے میرے چھپے ہوئے راز کو فاش کیا ہے. کون سا چھپا ہوا راز؟ سارا جہان جانتا ہے کہ تم حکومت رے کی چاہت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہو. آپ کیوں بگڑ رہی ہیں نازنین؟ اسی کی حکومت تو آپ ہی کا دکھایا ہوا خواب ہے. ہمارا خواب آپ کی سعادت ہے. جی ہاں. جاریہ، آپ زحمت مت کیجیے. کوئی زحمت کی بات نہیں ہے بہن. کھانا آپ کے مطلب کا تھا؟ خدا اضافہ کرے، واقعی بہت لذیذ کھانا تھا. بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا. آپ کے نوش جان. جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا؟ بھائی، مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا. تمہیں تو مفت لقمے کھانے کی عادت ہے ابلیس. جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ اس لیے لذیذ تھا کیونکہ طیب و طاہر تھا، گندگی سے پاک. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ بھی آج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا. پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لقمے کی برکت سے فشار قبر سے بچ جاؤں گا. اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا؟ یعنی کیا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ؟ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیث؟ بس بھی کرو مختار، بے وقوفوں کی ادائیں خوب بجا لاتے ہو.
बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिदों और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब और नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेबी इंसान? तुमने शादी की है, नई जगह आए हो, तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने? अपने दिल की बात करो खन्नास। मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे। शक मत करना, नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हल्का एक चाको चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नौमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गर्म है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है? आका जान, कियान आया है। कियान? रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से शर्मा रहे हैं। खुश आमदीद गैरत के पहाड़। तुम्हारी तारीफ में क्या कहूँ, जले हुए दिल की मुराद। खुश आमदीद बानू। खुश रहिए भाई। उमर जब भी अपनी मूंछों से खेलता है इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये खसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बईद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये गधा बिला वजह नहीं आया होगा। मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया। कियान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो? मिलता नहीं है शेख। कियान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया। बाप के कातिल से कब दोस्ती हो सकती है? सी बुना पर मुख्तार एक अजीब आदमी है। मैं कोई हसद करने वाली बीवी नहीं हूँ, मगर बाज औकात मुझे मुख्तार के साथियों से हसद होने लगती है। मुआविया मर गया। नहीं, यकीन करो मुख्तार, खबर बिल्कुल सच्ची और ताजा है। अब यजीद खलीफा है। ताज्जुब है। अंधी आंखों से भी लोगों की इबरत का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये दुश्मनी चंद हजार सूती कपड़े के कफन के लिए है। कसम बखुदा दीवानगी है। अंदर आओ कियान। नहीं अबू इसहाक, मैं शीरी बानो के साथ आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दो, मैं वापस जाना चाहूंगा। ये सब मुझे सहना पड़ेगा? मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कियान की मंजिल का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। बस शीरी जाकर बानो उम्र से कुछ हाल अहवाल पूछ लेगी। मैं यहाँ जरबी के साथ खुश हूँ। जी हाँ, मैं और पहलवान कियान एक साथ, आप और आपके हीलागर बेनोई एक साथ। आइए शीरी बानू, अगर मेरी बहन की जबान से कोई जख्म लग जाए तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसहाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूंगी, ठीक है? आइए बानू। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरीन, हमारी अपनी हो। जरबी से सुना कि आपके घर मेहमान है।
खुदा रा हमें माफ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरीन? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा। मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नात में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बईद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का अजाब बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है। तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वाह मुसीबत! अब सुकून मिल गया तुम्हें। वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की जबान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं की। इराक अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीम सोच पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया, उठो चले और रज़ा के कपड़े पहने। कहाँ शेख? आधी रात का वक्त है। आधी रात को जाना बेहतर है बनिस्बत सुबह तक जिगर जलाने के। मैं सोग में हूँ और मुख्तार खुशी में। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छत के नीचे सुबह तक रात काटें? तो तुम मेरी रकीब हो? आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानते हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है। बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार। कि तहजीब और जवामर्दी की रस्म से बईद है।
وہ لوگ مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا. تم نے اپنے اس برے برتاؤ سے مجھے شرمندہ کر دیا. کون سا برا برتاؤ عمرہ؟ یہی کہ اپنی زبان سے انہیں زخمی کر دیا اور اپنے کنایہ بازیوں سے ان کی تحقیر کی تم نے. یہ آپ کا ایک اور نرالا کارنامہ. واقعتاً شرمندگی کی بات ہے. عمر سعد آج رات مہمانی پر نہیں دلالی کے لیے آیا تھا. وہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان ایک معاملے کا دلال بن کر آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ میں اپنے سسر حاکم کوفہ سے، جو کہ معاویہ کے خاص مقربین میں سے ہیں، ان سے ان کی بیٹی کے جہیز کے طور پر کسی بھی علاقے کی حکومت کا مطالبہ کروں. کیا یہ کوئی کم اہانت ہے؟ بولو. ایسے ابلیس سے کیسا برتاؤ کروں بتاؤ؟ اسے جواز دوں اس بات کا؟ اس کے پیر چھو کر اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کروں؟ کیا واقعی ایسا مشورہ دینے آیا تھا؟ ہاں، اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس معاملے پر بات کرے. پھر یقیناً حکومت رے کو بھی دلالی کا حق سمجھ کر مانگ رہا ہوگا. میرا تلخ چہرہ دیکھ کر اس نے دلالی کے حق میں بات نہیں کی. میں کتنی سادہ لوتھی کے جاریہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی. یعنی مبارکباد اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا. بخدا قسم عمرہ، اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملعون کو 15 سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا. اس نے ایک بار دیمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا. 15 سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینا حرام کرتے رہے. خدا نے چاہا تو میں گزرے ہوئے کا ازالہ کروں گا. بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہانہ ہے دوبارہ علوی حکومت برپا کرنے کے لیے. کوفہ کل سے میدان جنگ ہے. کسی بھی طرح تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لیے راضی کرنا ہوگا ہمیں. اگر راضی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لو گے؟ تو پھر کیا کروں عمرہ؟ وہ لباس جو ایک لاہوبالی اور فاسق نوجوان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ میراث پیغمبر ہے. یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین بنا کر اپنے ان بھیانک خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا، یا پھر تلوار اٹھا کر یزید عیاش پر حملہ کرنا ہوگا. یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے، تمہارے باپ کے شایع نشان نہیں. ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بساط کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرا میں ہوں، یا میرا باپ یا میرا شوہر. خدایا تو ہی میری مدد فرما. کوفہ ہزاروں رنگوں کے ہزار قبیلوں کا شہر. یہ کیا وقت ہے گانے اور ناچنے کا؟ شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. مردہ ہے یقیناً خلیفے کے ساتھ محفوظ ہوگا. بے غیرت
بے شرم، میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو؟ وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا. سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں. ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس. اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں. تو میں نعمان ابن بشیر انصاری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں. یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد. فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی صلح کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟
کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں اور زخم پر نمک چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار جی شیخ، خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں، میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔ سلام، خدا قبول کرے اے امیر۔ ابن حریث، جی امیر۔ مختار کے سائے کا بھی پیچھا کرو گے بغیر اس کے کہ اسے پتا چلے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مختار کوفے میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے۔ جی اطاعت ہوگی۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، دال چینی ہے میرے پاس، غمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، غمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ وعلیکم السلام بانو۔ کون سا الیک سلیک؟ تم میرے شوہر کی توہین کیوں کر رہے ہو مختار؟ لفقہ میں اتنے خوش ہو کر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اپنے سر پہ سایہ مانگتے ہیں۔
1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सफा उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवियों में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उम्मी फरमारवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ और हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान के दामाद हो तो तुम्हारे ख्याल